ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ہر قسم کی تعریفات و صفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خود باپ. انگنت درود و سلام انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی خطبے آپ نے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر سنے. اتباع کے تعلق سے 3 خطبے، اتباع نہ کرنے والوں کا انجام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان کا تقاضا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت. انہی میں سے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بارے میں 2-3 باتوں کا حکم دیا. ایک تو یہ کہ آپ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرنا. دوسرا، آپ صلاۃ اور سلام پڑھتے رہو. صلاۃ درود کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ تعالی اور فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. صلاۃ کی جب نسبت، درود کی جب نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ
وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اپنے نبی پر اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے اپنے نبی کے لیے رحمت کی، درجات کے بلندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتوں کی طرف تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں، انسانوں کی طرف تو انسانوں کو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی کیا کرو، اپنے نبی پر درود پیش کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی اپنے نبی پر درود پیش کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا کرو، کثرت سے درود پڑھو۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے آپ کی امت پر، لیکن درود کے تعلق سے اہل ایمان کے موٹے موٹے دو نظریات ہو گئے۔ ایک نظریہ کیا ہو گیا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے لوگ، ایک مخصوص مکتبہ فکر کے لوگ وہی درود پڑھتے ہیں، لہذا ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا ہیں، پڑھتے تو ہیں درود، لیکن بے شمار ایسے درود پڑھتے ہیں جو درود نہ حدیثوں میں ملے، نہ قرآن میں ملے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ اربعہ سے، نہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے، کہیں سے ملتے ہی نہیں۔ کچھ درود ایسے ہیں۔ دین اسلام کا نقصان ہوا ہی دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ رخصت کا ناجائز فائدہ، اور ایک یہ کہ دین میں غلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں اس چیز سے روکا ہے، لا تغلو فی دینکم فانما ہلک من کان قبلکم، تم لوگ اپنے دین میں غلو مت کرو۔ اپنے امت سے کہا کہ دین میں غلو مت کرو۔ تم سے پہلی جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں انہوں نے بھی اپنے دین میں غلو کیا، کچھ زیادتیاں کی، کچھ کمیاں کی، تو وہ ہلاک ہو گئی۔ لہذا تم اللہ کے دین میں غلو مت کرو، میری تعریفات میں غلو مت کرنا۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری کے آخری ایام میں صحابہ اکرام کو ایک خاص وصیت کی، وہ کیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے مت بڑھانا، میری ذات کے تعلق سے، میری صفات کے تعلق سے غلو مت کرنا۔ جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے ان کو اللہ کا شریک قرار دیا، فقولو، تم کہنا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے وہی کہنا، اس سے زیادہ۔ پھر اور سختی سے کہا، لا تجعل قبری وثنا یعبد، تم میری قبر کو ایسا مت بنانا کہ سجدے کی ہے، خبردار میری قبر پر سجدہ مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے روکا، الحمدللہ آج تک نبی کی قبر پہ کسی نے سجدہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی قبر پہ سجدہ ہوتا ہے؟ سب سے افضل انسان جب اس کی قبر پہ سجدہ ناجائز تو کس قبر پہ سجدہ جائز ہے؟ کسی بھی انسان۔ اللہ کے نبی نے دو لفظوں میں صحابہ سے روکا کہ غلو مت کرنا۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، غلو کر کے ایسے ایسے درود نکال لیے جو درود ملتے ہی،
کچھ لوگوں نے کیا کر لیا، بس درود پڑھنا فرض تھوڑا ہے، پڑھ لیا کبھی پڑھ لیا، دونوں لحاظ سے نقصان ہے نا۔ جو لوگ ایسے درود نکالتے ہیں جو درود شریعت میں ملتے ہی، وہ تو ہی خطرناک ہے، اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کا خطبہ آپ سننا درود کے تعلق سے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص حق ہے، اور اس لیے بھی آج کا دور ایسا ہے نا کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ صحیح معنی میں لوگ کیا کہتے ہیں، یہ درود کے منکر ہیں، یہ اہل حدیث درود پڑھتے ہی نہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کے گستاخ کا دنیا کے اندر انجام کعب بن اشرف کا ہوا، کئی سارے گستاخوں کا ہوا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل نہ کرے وہ گستاخ ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کرے، اپنی عبادات میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے وہ۔ آئیے سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے درود پڑھ کر کے بتلائے ہیں، کون سے درود ہیں جو پڑھے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہوں، میرے فرشتے میرے نبی کے حق میں دعا کرتے ہیں، ایمان والو تم کیا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا کرنا، تم درود پڑھا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا سمعتم یا ایھا الذین آمنوا فاستمعوا له، جب تم قرآن مجید کی کوئی آیت سنو کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کو غور سے سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں کہا گیا اے ایمان والو، اب امرتکم اور نہیتکم، یا تو تمہیں کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے کرنے کا، یا تمہیں کسی چیز سے روکا جا رہا ہے اس سے بچنے کے لیے، لہذا تم غور سے سنو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان غور سے سنیں تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک چیز کے کرنے کا حکم دیا، وہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کیا کرو، میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر کتنا درود پیش کرو، کس وقت پیش کرو، کتنی لیمٹ ہو، کون سا درود ہو، ایسا نہیں نا، صرف یہ کہا کہ درود پیش کرو۔ اللہ رب العالمین نے درود کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درود کے الفاظ کو اپنے نماز میں بھی پڑھا، ہر نماز کے علاوہ بھی پڑھا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک بات یہ بھی خیال رکھیں، درود کے الفاظ کی ادائیگی یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ بے شمار لوگ کیا پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل وعلی آلی ولالی، تو الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح ہونی چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر میری جانب سے کیا کر، بندہ اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے، نبی کے اہل کے لیے کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ رب العالمین نے اس کو نماز کی دعاؤں میں، نماز کے تشہد کے مقام پر اس کو رکھا ہے، ہم وہاں پڑھ لیتے ہیں، ورنہ کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور وقت میں نہیں پڑھتے ہیں، بس نماز میں پڑھ لیا وہی ہے، اس کے علاوہ پڑھنا، کتنے سارے
ہی نہیں ہوں گے۔ درود کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث سنیں، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت عنہ عشر درجات، رواه النسائی۔ نسائی شریف کی روایت، حضرت انس بن مالک راوی حدیث وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو کوئی بندہ یا بندی ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اس کے لیے، اور صرف 10 رحمتیں نہیں، ایک بار درود پڑھنے کے لیے اس کے بدلے میں اللہ تعالی حطت عنہ عشر خطیئات، 10 خطائیں معاف کرتا ہے اس بندے کی، اس بندے اور بندی کی 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں، صرف 10 خطائیں معاف نہیں، رفعت عنہ عشر درجات، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بار درود پڑھنے کے 3 فائدے۔ پہلا فائدہ کیا؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ انصاف کا تقاضا کیا؟ ایک بار پڑھا ہے تو ایک رحمت ہونی چاہیے نا، لیکن اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، ایک غلطی معاف نہیں ہوتی، 10 غلطیاں معاف ہوتی ہیں، 10 صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صرف 10 صغیرے گناہ نہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو بندہ یا بندی 24 گھنٹے میں ایک بار پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بڑے فائدے، اور 3 فائدوں میں بھی 10 یہ فضیلت کس کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنے کی۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک بڑا حق کہ آپ پر درود پیش کیا جائے، وہ کثرت سے کیا کرے؟ درود پڑھے، تاکہ فائدہ کس کا ہو؟ اس کا اپنا ہو، حق نبی کا ادا ہو اور فائدہ اپنا ہو۔ یہ درود پڑھنے کی فضیلت۔ اسی تعلق سے ایک اور حدیث ہے، عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس نبی کی شفاعت کا مستحق ہم ہی، نبی ہماری سفارش کریں گے، کسی کے لیے کریں گے، ہم نبی کے نبی ہمارے، باقی سب الگ نظریات کے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ؟ قال لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحديث افضل منك لما رأيت من حرصك الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه۔ بخاری، رواه البخاری فی کتاب التوحید، بخاری شریف کتاب التوحید کی روایت، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، انہوں نے ایک بار اللہ کے نبی سے پوچھا قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا مستحق کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کسی مسلک کا نام لیا، کسی کیٹیگری کا نام لیا، ایک پہچان بتلائی، کہا دیکھو میری شفاعت کا مستحق کون لوگ ہوں گے، یہ بتلانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں پر عمل کرنے والے کے لیے، حدیثوں کو یاد کرنے والے کے لیے، حدیثوں کے بارے میں حرص رکھنے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا ابو ہریرہ
لقد ظننت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ میرا گمان تھا، اللہ یسألنی اول منک، تجھ سے پہلے اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ جو سوال تو نے کیا نا، میرا یہ گمان تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتائی، لما رأیت من حرصک الحدیث، اس لیے کہ تجھے حدیثوں کی بڑی حرص ہے، بڑی لالچ ہے، حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے، حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے، حدیث لوگوں کے سامنے عام کرنے کے لیے۔ آج ہم نے ممبر و محراب بھی لکھ رہاڑے کی کہانیاں بنا دی، آج ہم نے ممبر و محراب سے حدیثیں بیان کرنے کو چھوڑ کر کے ہم نے قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیا، اور لوگ بڑے شوق سے خوش ہو کر کے سنتے ہیں۔ لیکن جس ممبر اور محراب سے اگر حدیث رسول نہیں بیان ہوگی تو کہاں ہوگی؟ حدیث رسول کو ہر جگہ بیان کرنا چاہیے، حدیث رسول کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو حدیثوں کی بڑی لالچ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے جناب، جو دین کے متعلق، شریعت کے متعلق، قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، نبی کے متعلق کوئی سوال کرے گا اور وہ حوالہ پوچھے گا، کون پوچھے گا؟ جس کو حدیث کی لالچ ہے، جس کو قرآن اور حدیث کے سمجھنے کی لالچ ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے۔ کہا تم نے پوچھا ہے تو سنو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، کہا ہر وہ بندہ اور بندی میری شفاعت کے مستحق ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو خالصا من قلبی، سچے دل سے پڑھا۔ اب یہ خالصا من قلبی، ہم نے بھی اس خالصا من قلبی ہی، ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ میں نے بھی تو ایسے ہی پڑھا ہے۔ جو آدمی شرک کر لے اس نے خالصا من قلبی ہی کہا، کدا نہیں کیا۔ اگر خالصا من قلبی ہی ہوتا تو پھر شرک نہیں ہوتا، کیونکہ خالصا من قلبی ہی کا مطلب یہ ہے کہ پیور، خالص ہونا چاہیے۔ شرک کرنے کے بعد ملاوٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ خالص نہیں رہتا ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 87 کے اندر کی ہے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ امن والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، کون سے ظلم سے نہیں ملایا ایمان کو؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ان کا ایمان پیور ہے، صاف ستھرا ہے، خالص ہے، لہذا جو بندہ بھی خالص ایمان لائے گا، شرک سے پاک و صاف، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ کہیں کا بھی ہو، کسی بھی کیٹیگری کا ہو، لیکن توحید ہو اس کے پاس، میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ جو صاحب ایمان، ایمان لانے کے بعد صبح میں 10 بار، شام میں 10 بار درود پڑھے گا، وہ میری شفاعت حاصل کر کے رہے گا۔ اب پتہ کیا چلا؟ ایک بندہ وہ ہے توحید تو ہے اس کے پاس، پڑھتا ہی نہیں درود، اور ایک وہ ہے پڑھتا ہے لیکن توحید ہی نہیں۔ دیکھ لو نا، ایک کر ہی نہیں رہا، اس کو کچھ ملے گا ہی نہیں، ایک بیچارہ کر تو رہا ہے لیکن غلط کر رہا ہے، دونوں محروم ہیں۔ کیوں؟ شفاعت کا مستحق بننے کے لیے خالص توحید ضروری ہے، توحید ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من صلی علیہ حین یمسی عشرا، جو بندہ یا بندی جس وقت شام ہو، مغرب کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھے، وحین یصبح، اور صبح کے وقت 10 مرتبہ پڑھیں، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے روز وہ بندہ اور بندی میری شفاعت پا کر کے رہیں گے، ادرکتہ حاصل کر کے رہیں گے، پا کر کے رہیں گے۔ اب دیکھیے، جس نبی نے اپنے مبارک زبان سے صبح اور شام کے الفاظ درود کے تعلق سے ذکر کیے، خاص وقت بتلایا، یہ صبح شام پڑھنا چاہیے۔ کتنے بندے جو فجر کے بعد پڑھتے ہیں 10 مرتبہ
مرتبہ؟ کتنے بندے ہیں جو مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے ہیں اور جن کو اس حدیث کا علم ہو، نبی کی شفاعت کا حقیقی علم ہو، یقین ہو، وہ کیا کریں گے؟ وہ پابندی سے فجر بعد پڑھیں گے، پابندی سے مغرب بعد پڑھیں گے۔ یہ معاملہ ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، صرف کہنے اور سننے تک نہیں لینا چاہیے۔ خطبے خطاب سے ہوتے ہیں، خطبوں کے اوپر پریکٹیکل ہونی چاہیے۔ ہاں یہ بات ہم نے سنی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر یقین نہ ہو، اگر سوچے کہ میں جانکاری حاصل کروں، اللہ کی قسم حدیثیں بلا بلا کے کہہ رہی ہیں، آئے کوئی بندہ مجھے اٹھائے پڑھے دیکھے تو صحیح میرے نبی کا حق کیا بیان کیا گیا ہے، میرے نبی کے الفاظ کیا بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے وہ نبی کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرے۔ کتنی حدیثیں سنی؟ 2 حدیثیں، دونوں میں کتنے بڑے فضائل درود کے پڑھنے کے۔ اس کے علاوہ تیسری بات دیکھیے، ہر بندہ کیا چاہتا ہے؟ اچھی صحبت، اچھی قربت، اچھا پڑوسی، اچھا ساتھ دنیا میں، آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اچھی صحبت مل جائے، اور لوگ یہ خواہش کرتے ہیں میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤں۔ یہ درجے اللہ نے قرآن میں بیان کیے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کیا بہترین ساتھ ہے! جن لوگوں کو یہ ساتھ مل جائے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، نیکوکاروں کا، فاولئک رفیقا، بہت پیارا ساتھ ہے، بہت اچھا ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ قیامت کے روز میری صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، صالحین و صدیقین و شہداء کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ کثرت سے درود پڑھا کریں۔ کیا کیا کریں؟ کثرت سے درود پڑھا کریں۔ دلیل عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، رواہ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت، قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے اکثرهم علی الصلاۃ، جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ پھر ذرا سوچو نا، ایک طبقہ تو پڑھتا ہی نہیں، ایک بیچارہ پڑھتا ہے وہ درود کہیں ملتا ہی نہیں، ایک تو پڑھتا ہی نہیں، ایک پڑھتا ہے وہ کہیں ملتا ہی نہیں۔ دیکھو نا، دونوں لوگ غلط کر رہے ہیں، ایک بیچارہ وقت لگا رہا ہے، غلط لگا رہا ہے، ایک لگاتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا۔ لہذا مسلمان کا فرض بنتا ہے وہ درود کے الفاظ حدیثوں کے اندر دیکھے، حدیثوں کے اندر پڑھے، اور وہ درود جو حدیثوں سے ملے، جو نبی کی زبان سے ملے، اس کو پابندی سے پڑھا کرے، تاکہ فائدہ کتنا بڑا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو۔ یہ 3 حدیثیں آپ نے سنی۔ چوتھی حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 614۔ آذان ہم سب سنتے ہیں، آذان 24 گھنٹے میں 5 بار ہوتی ہے۔ ہم کام کرتے ہوں، گاڑی چلاتے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، آذان کی آواز آئے کان میں تو ہم چپ چاپ سنتے رہتے ہیں، اور ہم نے اتنا تو نکال لیا، آذان ہو رہی ہو، کوئی کہے السلام علیکم، سلام کر رہا، آذان ہو رہی، سلام کا جواب نہیں دیں گے مفتی صاحب آگے سے، کیا کہہ دیں گے؟ او آذان ہو رہی ہے تم سلام کر رہے ہو۔ یہ نے ایک بات بول دی لیکن وعلیکم السلام نہیں کہی۔ لوگوں نے نکالا ہے کہ جب آذان ہو رہی ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، جب کھانا کھا رہے ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، جب کوئی قضا حاجت میں ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے وہ نا جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے شیاطین
اور وہ کوئی ایک بات اچکتے اور 99 جھوٹ مناتے، یہ ایسا کرتے ہیں، ایک صحیح اور 99 جھوٹ۔ یہ صحیح ہے قضا حاجت میں ہو تو سلام، کوئی آدمی بیٹھا ہو اس حالت میں پیشاب کی حالت میں پیشاب کر رہا ہو، دوسرا گزر رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ کام کہ کوئی کھانا کھا رہا تو سلام مت کر رہا ہوں، آسان ہو رہی ہے تو دنیا ساری کے خرید و فروخت چل رہے ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ صحیح، لیکن سلام مت کرو، ایسا کہیں نہیں، یہ غلو کیا ہوا ہے، یہ اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت بڑی فضیلت ہے جب اذان ہو غور سے اذان کو سنا جائے، اذان کے کلمات کا جواب دیا جائے، ویسے ہی جیسے مؤذن کہہ رہا ہے غیر حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، ان دو الفاظوں کے علاوہ ان کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ نماز کے لیے، بندہ کیا کہتا ہے؟ نہیں ہے طاقت و قوت مگر اللہ کی طرف سے۔ اب طاقت ہے نا؟ ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے طاقت ہے، اور جا بھی نہیں رہا ہے۔ اللہ بس سوچو تو صحیح، کامیابی کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کی طاقت و قوت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اس کو چلنے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، ساری طاقتیں ہیں، لیکن جا نہیں رہا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو بہت غور سے آذان سننا چاہیے، آذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ فضیلت کتنی بڑی ہوگی؟ حدیث سنیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 614، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاری فی کتاب الاذان، حدیث نمبر 614۔ لوگوں نے یہاں پہ بھی نہیں چھوڑا، نہیں، نبی نے کم دعا بتائی ہے، ہم پوری کریں گے اس کو۔ نبی گدالا کر گئے، نبی چھپا کر کے چلے گئے، کیا بنا دیا؟ جو اکثر لوگوں کو یاد ہے، ارے اللہ کے بندو یاد کم سے کم یہ جو آواز سن رہے ہو جا کے ملاؤ تو صحیح، اپنے مکتبہ فکر سے لو نا بخاری، اس کو سامنے رکھ کر کے پڑھو الفاظ جو آپ کو یاد ہے، اور اس میں دیکھو کہاں ہے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، کہاں ہے والدرجۃ الرفیعہ، ہے ہی نہیں ہے۔ پھر کیا وہ صحیح ہوگی جو بخاری کے اندر ہے، یا وہ صحیح ہوگی جو ہمیں یاد ہے؟ فیصلہ خود کر لے بندہ کہ نبی کی حدیث کے اندر جو بات ہے وہ صحیح ہوگی، یا جو ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہوگی۔ کیا کہیں گے لوگ؟ نہیں، صحیح تو وہی ہے جو حدیث کے اندر ہے، صحیح تو وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، لیکن کیا کریں، لوگ بھی تو یہی پڑھتے ہیں، ہمیں بھی تو یہی یاد کرائی گئی ہے۔ اللہ کے بندو کتنی بڑی فضیلت، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اذان کے کلمات کا جواب دے، پھر درود پڑھے، اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے روز اس بندے کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ 4 حدیثیں آپ نے سنی، 5ویں حدیث، یہ درود گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ دنیاوی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو، کسی پریشانی اور کسی دکھ کے اندر مبتلا ہو، اس کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ جو بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہو، اس سے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ دلیل کیا اس بات کی؟ دلیل ہے عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال
قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک من صلاتی قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك من صلاة كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه النسائی حدیث نمبر 1999 نسائی شریف کی روایت حضرت ابی بن کعب سب سے بڑے قاری قرآن کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک اللہ کے نبی میں آپ پر بہت زیادہ درود پیش کرتا ہوں بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں لیکن مجھے ایک بات بتا دو فکم اجعل لک من صلاتی میں کتنا وقت درود پڑھوں کتنا وقت دعا مانگوں کتنا وقت میں درود پڑھوں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ما شئت جتنا تو چاہتا ہوں اس میں کوئی قید جتنا مرضی پڑھ کہنے لگے میں ایک چوتھائی حصہ درود پڑھوں اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تو چاہ لیکن اگر تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہو فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ صحابہ رسول نے کہا کہ النصف کہا میں آدھا وقت دعا اور آدھا وقت درود پڑھوں میں 2 گھنٹے درود پڑھوں 2 گھنٹے دعا مانگوں میں برابر رکھوں اللہ کے نبی نے فرمایا ماشی جتنا تو چاہے لیکن درود اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہو صحابی رسول نے کہا فصل سینی 2/3 حصہ میں کیا کروں درود پڑھوں اور 1/3 حصہ دعا مانگوں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ماشیتا جتنا تو چاہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے اب صحابی رسول نے کیا کہا اجعل لك من صلاة كل میں درود ہی پڑھتا ہوں درود ہی پڑھوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك اس کے جو 2 الفاظ ہیں نا تکفى همك ہم اور زم گناہ اور ہم غم کہا تب تو کیا ہوگا تیرے غم بھی دور ہوں گے تیری مصیبتیں بھی دور ہوں گی تیری تکلیفیں بھی دور ہوں گی تیرے درد بھی دور ہوں گے اور تیرے گناہ بھی دور ہوں گے لہذا کیا پتا چلا کینسر کا مریض ہو کسی اور مرض کے اندر مبتلا ہو اور کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو کہ جس کا وہ سمجھے کہ ڈاکٹروں نے بھی لا علاج کر دیا ہے ایسے بندے کو کثرت سے درود شریف کا وظیفہ پڑھنا چاہیے درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے غم بھی دور ہوں گے وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبُكَ اور تیرے گناہ بھی معاف ہوں گے گناہوں کی معافی کے لیے غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تکلیف دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اسی حدیث سے ملتا جلتا ایک واقعہ واقعی میں بہت کم بیان کرتا ہوں کیوں یار حدیثیں ہم بیان ہی نہیں کر پاتے ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا حدیثیں ہم سن ہی نہیں پاتے ٹائم ہی نہیں ہوتا تو واقعہ کیوں بیان کریں ہمیں کیا ضرورت ہے واقعات کے بیان کرنے کی لیکن اگر کوئی واقعہ قرآن سے ملتا ہو کوئی واقعہ حدیث رسول سے ملتا ہو تب بیان کیا جاتا ہے امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ایک شخص امام احمد بن حنبل سفر کر کے نکلے اور ایک جگہ مسجد میں آئے کہا مسجد میں رکنے کی اجازت کسی مسافر کو نہیں ہے ایک شخص نے کہا کہ مسجد میں رکنے کی اجازت نہیں ہے منع کر رہے تو آپ میرے ساتھ چلیے وہ اللہ کا بندہ اپنے ہاں لے کے چلا گیا امام احمد بن حنبل کو اپنا مہمان بنا لیا اس کو نہیں پتا تھا یہ امام احمد بن حنبل ہے وہ ان کو بٹھا کر کے ان کے لیے آٹا گوندنے لگا روٹی تیار کرنے لگا نان بھائی تھا روٹی پکانے والا
اور جب آٹا گوندھ رہا ہے تو کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، درود پڑھ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا کہ آپ آٹا گوندھ رہے ہو، درود پڑھ رہے ہو، کیوں؟ کبھی اس درود سے آپ کو کچھ ملا بھی، کچھ فائدہ بھی؟ اللہ اکبر۔ مائیں بہنیں سنیں، آٹا گوندتے ساری زبان سے سب کچھ کہہ لیں گی، اور اگر زبان سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نبی نے ایسا نہیں بتایا کہ نہیں یہ دعا ہے آٹا گوندنے کی، یہ نہیں ہے، لیکن درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ کپڑے دھل رہی ہیں درود پڑھیں، سفر میں ہوں درود پڑھیں، آٹا گوندھ رہی ہوں درود پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا تو اس شخص نے کیا کہا؟ ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا۔ میں نے ایک جملہ سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے ابی بن کعب سے کہا تھا کہ تم درود کو کثرت سے پڑھو تیرے غم دور ہوں گے۔ میں کاروباری اعتبار سے بہت پریشان تھا، بہت غموں اور مصیبتوں میں تھا۔ میں نے یہ حدیث کا جملہ سننے کے بعد میں نے درود شریف کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے رب نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس صرف ایک تمنا ہے میری، میرا رب وہ میری پوری کر دے تو وہ پوری ہو جائے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے ایک شخص ہے احمد بن حنبل، جس نے حدیث کی بڑی خدمت کی، جس کو حدیثیں بڑی یاد ہیں، جس نے حدیثوں کی کتاب لکھی ہے۔ امام احمد بن حنبل 4 امام ہیں، حدیث کی کتاب لکھی ہے، مسند پوری 14 جلدوں میں موجود ہے آج بھی۔ کہا بس یہ تمنا ہے اس سے ملاقات ہو جائے، اور میری کوئی تمنا نہیں ہے۔ وہ شخص ہے کون ہے؟ وہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے شخص، مجھے لگتا ہے کہ میرے رب نے آج میرے گھر سے تیری ملاقات کے لیے ہی نکالا ہے، وہ میں ہی ہوں، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ یہ ہے درود شریف۔ بھائیو نبی نے فرمایا نا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم درود پڑھ کے دیکھو تو صحیح، تمہیں وہ یقین ہونا چاہیے۔ تم دعا کرو تو دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ بندہ جب درود پڑھے اور یقین ہو انشاءاللہ میرے غم دور ہوں گے، انشاءاللہ میری مصیبت دور ہوگی، انشاءاللہ مجھے میرے نبی کی شفاعت حاصل ہوگی، انشاءاللہ نبی کی قربت حاصل ہوگی، انشاءاللہ 10 رحمتیں ملیں گی، 10 خطائیں معاف ہوں گی، 10 درجے بلند ہوں گے۔ اس یقین کے ساتھ بندہ درود پڑھے تو کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، اس لیے کہ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ نبی کی مبارک زبان کے الفاظ ہیں۔ نبی نے ابو ہریرہ سے کہا تھا تیرے غم بھی دور ہوں گے اور تیرے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ لہذا یہ خطبہ سننے کے بعد بندے کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اس سے مصیبتیں بھی دور ہوں گی اور گناہوں کی بخشش بھی۔ کتنی حدیث سنی آپ نے؟ 5۔ چھٹی حدیث درود کے تعلق سے، جب بندہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے نا، وہ درود جو سنت سے ثابت ہو، جن کے الفاظ حدیثوں میں ملے، پڑھنا شروع کرتا ہے نا، وہ جب سے پڑھتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک ختم کرتا ہے اس وقت تک برابر فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب بتاؤ جس بندے نے 10 بار صبح درود پڑھا، جس بندے نے 10 بار شام میں پڑھا، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، کن کن بندوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی سناؤں گا کون کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ کہ بندہ جب درود پڑھتا ہے نا، بندی جب درود پڑھتی ہے نا، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔